24واں سپارہ 14واں رکوع سورہ مومن کی آیت نمبر 79 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون۔ تقریباً 7-8 ہفتے کے بعد درس دوبارہ شروع ہوا ہے۔ سورہ مومن کی تقریباً 78 آیات شریفہ کی تفسیر پہلے بیان ہو چکی تھی، اور ان آیات شریفہ میں بہت ہی اہم قسم کے کئی مضامین بیان ہوئے تھے۔ یاد دہانی کے لیے چند موٹے موٹے مضامین سامنے رکھے جائیں۔ سب سے پہلے یہ مضمون بیان ہوا تھا کہ اللہ کی آیات میں جھگڑنا، اللہ کی ایک آیت، قرآن پاک کی ایک آیت پڑھنا اور پھر اس میں سے کوئی ٹیڑھا معنی تلاش کرنا۔ بہت سارے بندوں کی عادت ہوتی ہے کہ عمل کرنے کی نیت نہیں ہوتی، لہٰذا قرآن پڑھ کر گمراہی کے راستوں کو اختیار کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ کہا گیا کہ قرآن ایسی اللہ کی ایک کتاب ہے کہ اسی قرآن کی برکت سے اللہ پاک بہت ساروں کو بلند بھی کرتے ہیں، اور یہی قرآن پڑھ کر بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ گمراہی کی صورت یہی ہوتی ہے کہ اپنی عقل سے قرآن کا معنی تلاش کیا جائے، یا ایک آیت کو دوسری آیت کے مقابلے میں لانے کی کوشش کی جائے، یا متشابہات کے اندر اپنی رائے کو داخل کیا جائے۔ بہرحال اس کی لمبی چوڑی تفصیل گزر چکی ہے۔ جدال فی آیات اللہ، اللہ کی آیات میں جھگڑنے کی کوئی بھی صورت ہو، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایمان والوں کا کام نہیں ہے بلکہ کافر لوگوں کا کام ہے۔ ایک یہ مضمون بڑی تفصیل سے بیان ہوا۔ دوسرا مضمون یہ بڑی تفصیل سے بیان ہوا تھا کہ اللہ پاک نے جو فرشتے عرش اٹھانے والے مقرر فرمائے ہیں، اللہ کا عرش جو بہت بڑا ہے، اور اللہ کے عرش کو 4 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد 8 ہو جائے گی۔ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے دعا مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے، اور ان کی کتنی دعائیں ہیں؟ وہ 5 دعائیں، اس کی تفصیلات بیان ہو چکی تھی۔ اے اللہ ایمان والوں کی بخشش فرما دے، اے اللہ ان کو جہنم سے بچا لے، اے اللہ ان کی اولادوں کو انہی کے ساتھ جنت میں داخل فرما دے، اے اللہ ان کی گناہوں سے حفاظت فرما لے۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو حاملین عرش، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے ایمان والوں کے لیے کرتے ہیں۔ یہ ایک تفصیلی مضمون تھا جو ان آیات شریفہ کے اندر گزر چکا ہے۔ ایک مضمون یہ بیان ہوا تھا کہ قیامت یہ اتنا ہولناک منظر ہے، اور اللہ پاک نے اسی کو بتانے کے لیے قیامت کے تقریباً 29 نام ذکر کیے ہیں۔ ہر نام ایک الگ حالت کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ قرآن پاک میں
قیامت کا نام یوم الحسرہ، حسرت اور افسوس کا دن، یوم الآزفہ، مصیبت کا دن، یوم التناد، چیخ و پکار کا دن، یوم التغابن، گھاٹے کا دن، یوم لا ینطقون، ایسا دن جس میں کسی کی مجال نہیں ہوگی بولنے کی۔ یہ سارے وہ نام ہیں جو اللہ پاک نے قیامت کے ذکر فرمائے ہیں، اور ہر نام ایک لمبا چوڑا معنی اپنے اندر رکھتا ہے، تاکہ ایک انسان قیامت کی ذلت اور رسوائی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جتنی اس سے محنت ہو سکتی ہے وہ اس زندگی میں کر لے۔ ایک مضمون یہ بیان ہوا تھا وقال رجل مؤمن من آل فرعون، فرعون کی برادری کا اور فرعون کی جماعت کا ایک آدمی تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کو قبول کیا، اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ اسی کے نام کی برکت سے اس سورۃ شریفہ کا نام بھی سورہ مؤمن بھی ہے۔ اس کا لمبا چوڑا قصہ گزشتہ آیات شریفہ کے اندر گزر چکا۔ فرعون نے جب ارادہ کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا، تو یہ جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا یہ سامنے آ گیا، اور آ کر پورے کا پورا اس نے مقابلہ کیا اور اپنے ایمان کو ظاہر کر دیا۔ وہ لمبا چوڑا قصہ گزشتہ آیات شریفہ کے اندر اس کی تفصیل بھی بیان ہو چکی۔ ایک مضمون یہ بیان ہوا تھا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ اللہ پاک کی نہ بدلنے والی ایک عادت شریفہ، ناقابل تبدیل ایک قانون ہے جو اللہ بیان فرماتے ہیں، اور وہ قانون یہ ہے کہ ہم ضرور بالضرور مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی بھی اور رسولوں کے ماننے والوں کی بھی۔ بظاہر بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ قسم و پرسی کی زندگی گزارنے والے ہیں ایمان والے، لیکن اللہ نے مدد کی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، جن کے ماننے والے 80-82 تھے، پوری زمین دوسری طرف ہے۔ اللہ نے مدد فرمائی حضرت ہود علیہ السلام کی، اللہ نے مدد فرمائی حضرت صالح علیہ السلام کی، اللہ نے مدد فرمائی حضرت لوط علیہ السلام کی۔ چند لمحات پہلے جو اتنی بے بسی کے ساتھ یہ کہہ رہے تھے، اے میری قوم مجھے ذلیل نہ کرو، مجھے رسوا نہ کرو، تم میں کوئی بھی سمجھدار نہیں ہے، خدا کے لیے میرے مہمانوں کے بارے میں کچھ تو خیال کرو، ایسی منت اور سماجت کرنے والے اللہ کے نبی، اور چند لمحات ہی گزرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو ایسی سرخروئی اور عزت اور غلبہ نصیب فرماتے ہیں، اور پوری قوم کو اٹھا کر اوندھا کر کے ان کو غرق کر دیا جاتا ہے۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ یہ اللہ نے اپنی عادت شریفہ کو بیان فرمایا ہے کہ ہم ضرور مدد کرتے ہیں، نبیوں کو بھی مدد کے علاوہ نہیں چھوڑتے، اور جو نبی کے اوپر ایمان لانے والے ہیں ان کی مدد کو بھی اللہ نہیں چھوڑا کرتے۔ یہ بھی لمبا چوڑا مضمون تھا جو بیان ہو چکا۔ ایک مضمون یہ بیان ہوا تھا وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اللہ اپنے فضل اور کرم کی بنیاد پر وعدہ فرماتے ہیں، اے میرے بندو مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ قبولیت کا وعدہ فرمایا، اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ دنیا کا ہر انسان مستجاب الدعوات ہے تو یہ بات غلط نہیں ہے۔ ہر بندے کی ہر دعا اللہ قبول فرماتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی 3 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہوتی ہے، اللہ کہ ہاں بہتر ہوتا ہے تو وہی چیز دے دی جاتی ہے، کبھی اللہ پاک کے ہاں بہتر نہیں ہوتا تو اس کے بدلے میں کچھ اور دے دیا جاتا ہے، کوئی اور مصیبت ہٹا لی جاتی ہے، اور کبھی اللہ پاک اس دعا کے اجر و ثواب کو محفوظ رکھتے ہیں، اور قیامت والے دن بڑھا چڑھا کر اتنا بدلہ دیں گے کہ یہ آدمی تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو اللہ پاک وعدہ فرماتے ہیں اور قبولیت کا وعدہ فرماتے، دعا کرو میں ضرور قبول کروں گا۔ یہ لمبا مضمون تھا جو بیان ہو چکا، اور آخر کے اندر جو ایک اللہ پاک نے ایک حکم دیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے۔ یہ بظاہر خطاب ہے رسول پاک علیہ السلام کو، لیکن اللہ کا یہ حکم ہے ہر اس بندے کے لیے جو قیامت تک دین کی محنت تھوڑے یا بہت کسی بھی پیمانے پر کرنے والا ہو، اس کے لیے حکم ہے کہ صبر کے ساتھ لگے رہیں۔
نتیجہ کیا نکلے گا اس کے اوپر نظر رکھنا اور اس کا انتظار کرنا، یہ محنت کرنے والوں کا کام نہیں ہونا چاہیے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ محنت فرماتے رہیے، صبر کے ساتھ لگے رہیے، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ضرور کریں گے، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں پورا کر دیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، بعد میں ہم اپنے وعدوں کو پورا کریں۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور اس کا بتا بھی دیا، قد اجیبت دعوتکما فاستقیما۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے دعا مانگی فرعون کے خلاف، تو اللہ پاک نے کہا ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا، لیکن آپ لگے رہیں، اور اس دعا کی قبولیت کا اثر 40 سال کے بعد ظاہر ہوا۔ نبی کا کام اور نبی کی اتباع میں ہر محنت کرنے والے کا کام یہ ہے کہ نتیجے سے بالا تر ہو کر لگا رہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ اللہ جانے، اللہ کا کام جانے۔ اللہ کی مرضی ہوگی جلدی ظاہر کر دیں گے، اللہ کی مرضی ہوگی بعد میں ظاہر کریں گے۔ محنت کرنے والے کے ذمے صرف محنت میں لگا رہنا ہے۔ ویسے تو اور بہت سارے مضامین تھے، لیکن موٹے موٹے یہ مضامین 78 آیات شریفہ کے اندر بیان ہو چکے۔ آج جو آیات شریفہ پڑھی ہیں، چونکہ یہ سورۃ شریفہ کا آخر ہے، اللہ پاک کی عادت شریفہ یہ ہے کہ سورت کے آخر میں جو ساری سورت کا نچوڑ اور خلاصہ ہوتا ہے اس کو اللہ بیان فرماتے ہیں۔ یہ سارے مضامین اور اس کے علاوہ جتنے مضامین بیان ہوئے ہیں، سب کا نچوڑ اور سب کا خلاصہ صرف یہ چیز ہے کہ تمام کامیابیاں نبی کی فرما برداری میں اور تمام ناکامیاں نبی کی نافرمانی میں ہیں۔ جتنی بھی بندہ، کوئی بھی بندہ جتنی بھی کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ نبی کی اتباع کرے۔ نبی کے بغیر اللہ پاک کسی کو کچھ نہیں دیا کرتے، براہ راست دینے کی عادت نہیں ہے۔ جس کو جو دیتے ہیں نبی کے واسطے سے دیتے ہیں۔ تمام خیریں، تمام کامیابیاں، تمام نجات کے راستے نبی کی فرما برداری کے اندر ہیں، اور تمام ناکامیاں اور تمام ذلتیں اور تمام رسوائیاں نبی کی نافرمانی میں ہیں۔ یہ وہ مضمون ہے جو تمام آیات شریفہ کا نچوڑ اور خلاصہ نکلتا ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے جو آیت نمبر 83 آ رہی ہے اس کے اندر مزید تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ نبی کی بات کا انکار کیا گیا۔ یہ انسانی تاریخ کا ایک بہت ہی قابل افسوس پہلو تھا اور آج بھی ہے۔ ساری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ جو صاحب کمال ہو، صاحب عقل ہو، عقل مند آدمی ہو، کمالات اس کے اندر موجود ہوں، تو اس کی بات ماننی چاہیے۔ ہر آدمی آپ کو کہے گا کہ جو آدمی کمال والا ہے، عقل والا ہے، بہت سمجھدار آدمی ہے، اس کی بات کو ماننا چاہیے۔ ہر آدمی اس بات کو مانتا ہے، لیکن بڑی حیرت ہوتی ہے کہ نبی سے بڑا عقل والا کوئی نہیں اور نبی سے بڑا کمال والا کوئی نہیں، پھر انسانیت کے اکثر حصے نے نبی کی بات کو کیوں رد کر دیا؟ حالانکہ سب کہتے ہیں، اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہر عقل والے کی اتباع ہونی چاہیے، ہر صاحب کمال کے پیچھے چلنا چاہیے، لیکن عجیب قسم کی حیرت ہے انسانیت پر کہ جب باری آتی ہے نبی کی فرما برداری کی، آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکا کہ نبی سے زیادہ عقل مند کوئی ہے۔ آج تک ہر بندہ تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ ہر کمال آخری درجے کا نبی کے اندر موجود ہوتا ہے، پھر نبی کی بات کو کیوں رد کر دیا گیا؟ پھر نبی کی بات کو کیوں نہیں لوگوں نے مانا؟ عجیب قسم کا ایک قابل افسوس پہلو ہے تمام انسانیت کا۔ ساری دنیا کے سارے انسان اس بات پر متفق ہیں کہ اچھی بات اگر دیوار پر بھی لکھی ہوئی ہو تو تسلیم کر لینی چاہیے، مان لینی چاہیے، کس نے لکھی ہے اس کو بھی نہیں سوچنا چاہیے۔ لیکن کیا بات ہے کہ نبی کی ہر بات اچھی ہوتی ہے، نبی کی کوئی بات غلط نہیں ہوتی، کسی بات کے اندر قباحت نہیں ہوتی، کسی کی بات کے اندر برائی نہیں ہوتی، ہر بات اخلاق کے اعتبار سے بہت اونچے درجے کی ہوتی ہے۔ پھر انسانیت نے آخر نبی کی بات کو رد کیوں کر دیا؟ یہ بہت ہی بڑا قابل افسوس ایک پہلو ہے انسانیت کا۔ دنیا کا ہر انسان اس بات پر متفق نظر آتا ہے
کہ محبت کا بدلہ محبت سے دینا چاہیے، احسان کا بدلہ احسان سے دینا چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ، میرے ساتھ کوئی بندہ احسان سے پیش آتا ہے، میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں اس کی شان میں گستاخی کروں، میں اس کو گالیاں نکالنی شروع کر دوں۔ ایک بندہ مجھے کھانا کھلاتا ہے، بجائے اس کا احسان مند ہونے کے میں اس کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دوں، یہ انسانیت سے گری ہوئی چیز لگتی ہے۔ ساری دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ احسان کا بدلہ احسان سے دینا چاہیے، محبت کا بدلہ محبت سے دینا چاہیے۔ انتہائی افسوس کا پہلو ہے انسانیت کے لیے کہ نبی سے زیادہ محسن کوئی نہیں، نبی سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ ماں اپنے بچے سے اتنی محبت نہیں کر سکتی جتنا نبی اپنی امتی سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے باوجود انسانوں نے کس بے دردی سے نبی کی باتوں کو رد کیا ہے، آخر کیا وجہ ہے اس کی؟ ہر آدمی اس بات پر متفق نظر آتا ہے کہ ہمیشہ کے آرام اور راحت اور کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے وقتی تکلیفیں برداشت کر لینی چاہیے۔ ایک طالب علم جو رات کی نیند کو چھوڑتا ہے، بستر کو چھوڑتا ہے، محنت کرتا ہے، ہر آدمی کہتا ہے یہ ٹھیک کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ آج محنت کرے گا تو کل اس کا پھل کھائے گا۔ ایک زمیندار سردی کی راتوں میں اٹھ کر پانی لگاتا ہے کھیتوں کو، مصیبت برداشت کر رہا ہے، کوئی نہیں کہتا یار آرام کر، تو یہاں کس مصیبت میں، نہیں کہتا کوئی بھی۔ ہر بندہ اس پر متفق ہے کہ دائمی اور ہمیشہ کا اور لمبے زمانے کا آرام حاصل کرنے کے لیے وقتی تکلیفیں برداشت کی جاتی ہیں۔ نبیوں نے بھی تو یہی کہا تھا، اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں تھی۔ انبیاء علیہ السلام بھی تو یہی کہتے رہے کہ ہمیشہ کی عزت حاصل کرنے کے لیے، ہمیشہ کی کامیابی لینے کے لیے، ہمیشہ کے لیے اللہ کے سامنے سرخ رو ہونے کے لیے تھوڑی سی زندگی ہے، اس کے اندر تکلیفیں برداشت کر لو۔ وہی بندے جو اپنی اس بات پر متفق ہیں، یہاں آ کر کیوں نبی کی بات کا انکار کر دیا؟ تو یہ ایک انسانی تاریخ کا انتہائی قابل افسوس پہلو ہے اور رہا ہے اور آج بھی موجود ہے کہ آخر بندوں نے نبیوں کی بات کو اتنی بے دردی سے کیوں رد کر دیا، اور ایسا رد کیا کہ اکثریت نہ ماننے والوں کی ہمیشہ رہی۔ نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے کم تھے، نہ ماننے والے زیادہ تھے۔ ہود علیہ السلام پر ایمان لانے والے کم تھے، نہ ماننے والے زیادہ تھے۔ صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد کم تھی، نہ ماننے والوں کی زیادہ تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے بعد بھی ماننے والے کم تھے، 1,24,000 تھے صحابہ، اور زمین بھری ہوئی تھی، ان کی تعداد کم تھی۔ یہ انسانی تاریخ کا انتہائی قابل افسوس پہلو تھا، آج بھی ہے، کہ یہ ساری باتیں تسلیم کرنے کے باوجود نبی کی بات جب آتی ہے تو انسان دوسرے راستوں پر کیوں چل پڑتا ہے؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ ان میں سے جو سب سے بڑا سبب ہے اس کو اللہ پاک نے آیت نمبر 83 کے اندر بیان کیا، جو ساری سورۃ شریفہ کے تمام بیان کردہ مضامین کا خلاصہ اور نچوڑ بنتا ہے۔ اس سے پہلے اللہ پاک نے اپنے چند انعامات کو ذکر فرمایا، اس لیے کہ جب ایک آدمی اس بات کو تسلیم کر لے کہ اللہ نے میرے اوپر یہ احسان کیا، یہ احسان کیا، یہ احسان کیا، تو شرم بھی آنی چاہیے کہ جس رب نے اتنے احسانات کیے ہیں تو اس کی بات ماننی چاہیے۔ اللہ پاک پہلے اپنے انعامات کو ذکر فرماتے ہیں، اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تأکلون۔ اللہ وہ ہیں جنہوں نے تمہارے لیے چوپاؤں کو پیدا کیا تاکہ تم ان پر سواری بھی کر سکو اور ان میں سے بعض کو کھا بھی سکو۔ وہی رب جس نے ان کو جان دی ہے، ایک جانور کے اندر جان پیدا کی، اسی رب نے ہمارے اندر جان پیدا کی۔ اللہ چاہتے انسان نہ بناتے، کوئی بیل بنا دیتے، اللہ چاہتے اونٹ بنا دیتے، اللہ چاہتے کوئی ایسا جانور بنا دیتے کہ لوگ ہمیں ڈنڈے ہی مارتے رہتے۔ یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے مخدوم بنایا انسان کو کہ اتنے جانوروں سے خدمت لے سکتا ہے، اور خدمت بھی ہر درجے کی، اس پر سواری کر سکتا ہے، اس کے بال استعمال کرتا ہے، اس کی کھال استعمال کرتا ہے، اس کی ہڈیاں استعمال کرتا ہے، یہاں تک کہ ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لیتا ہے۔ کتنے انعامات اور احسان! اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تأکلون۔ اللہ وہ ہیں جنہوں نے تمہارے لیے چوپاؤں کو پیدا کیا تاکہ تم ان پر سواری بھی کر سکو اور ان میں سے بعض کو کھا بھی سکو۔
وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ بہت ساری نفع کی چیزیں ہیں ان جانوروں کے اندر تمہارے لیے۔ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً، اور انہی جانوروں کی بدولت تم بہت ساری اپنی ضروریات کو پورا کر لیتے ہو جو تمہارے اندر موجود ہوتی ہیں، اور ان جانوروں پر سواری کرتے ہو۔ وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور اس کے علاوہ پانی کے اندر کشتیاں ہیں جو تمہیں اٹھاتی ہیں، تمہارے سامان کو اٹھاتی ہیں، اور اللہ پاک کی طرف سے تمہیں یہ ساری کی ساری نعمتیں دی گئی ہیں۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِ، اور اس کے علاوہ اللہ کتنی نشانیاں تمہیں دکھاتے ہیں۔ انسان تھوڑا سا غور کرے، اپنے اندر بھی اس کو اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی، اپنے سے باہر میں بھی نظر آئیں گی، زمین آسمان کے اندر بھی نظر آئیں گی۔ کبھی بارش برستی ہوئی نظر آتی ہے، کبھی فصلیں اگتی ہوئی نظر آتی ہیں، کبھی فصلوں کے رنگ نظر آتے ہیں، کبھی فصلوں کے اندر مختلف قسم کے میوے اور غلے نظر آتے ہیں، کبھی انسان کو اپنی جان کے اندر کتنی نعمتیں، آنکھوں کی نعمت، سوچنے کی نعمت، بولنے کی نعمت، سننے کی نعمت، پکڑنے کی نعمت، چلنے کی نعمت، کتنی نعمتیں انسان کو نظر آتی ہیں۔ پھر اللہ پاک نے آپس میں رشتہ داریوں کو قائم کیا ہے، بھائی بنا دیا، کسی کو باپ بنا دیا، کیسے آپس میں تعلقات کو بنا دیا۔ یہ کتنی بے شمار نعمتیں، وَيُرِيكُمْ آيَاتِ، کتنی نشانیاں ہیں جو اللہ تمہیں دکھاتے ہیں۔ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، کس کس اللہ کی نشانی کا انکار کرو گے؟ ایک کو جھٹلاؤ گے، دو کو جھٹلاؤ گے، کتنوں کو جھٹلاؤ گے؟ جب سے بندہ پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر آخری سانس تک لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں نعمتیں ہیں جو انسان استعمال کرتا ہے۔ انسان اللہ پاک کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، استعمال کرتا ہے، کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ فرماتے ہیں کیا تم زمین میں پھرے نہیں ہو؟ زمین میں چل کر دیکھو، پھر تمہیں نظر آئے گا کہ ان لوگوں کا جو تم سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا۔ کانوا اکثر منہم واشد قوۃ وآثارا فی الارض، تعداد میں تم سے زیادہ تھے، قوت میں تم سے آگے نکلے ہوئے تھے، ان کی نشانیاں زمین میں تم سے زیادہ تھیں۔ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، پھر کوئی چیز وہ جو کماتے تھے ان کی کمائیوں نے ان کا کوئی کام نہ بنایا۔ عذاب آیا ہے، کمائیاں رہ گئی ہیں، مصیبت آئی ہے فرعون پر، محلات رہ گئے ہیں ویسے کے ویسے، قارون پر عذاب آیا ہے، سارے خزانے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں۔ جس جس قوم پر، جس جس بندے پر جب بھی اللہ کا عذاب آیا، جو وہ اپنا وہ سمجھتا تھا کہ اس گھر سے میں بچ جاؤں گا، اس میں اپنی کمائی سے بچ جاؤں گا، اس عہدے سے میں بچ جاؤں گا، اس میں اپنی عزت و آبرو کی وجہ سے میری نجات، وہ ساری چیزیں ویسی کی ویسی پڑی رہ گئی۔ وہی فرعون جو کل تک خدائی کا دعوے دار تھا، آج اس کی حالت یہ ہے کہ وہ ایمان لاتا ہے تو قبول نہیں ہوتا۔ یہ اللہ پاک فرماتے ہیں ذرا زمین میں چلو پھرو، تمہیں یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی، وہ آثار نظر آئیں گے، وہ کھنڈرات نظر آئیں گے، وہ بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر تراشے ہوئے مکان نظر آئیں گے جو تمہارے جیسے انسانوں نے بنائے تھے، اور جو یہ کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے؟ کہاں چلے گئے؟ کہاں چلی گئی قوم نوح؟ کہاں چلی گئی قوم ہود؟ کہاں چلی گئی قوم سمود؟ کہاں چلا گیا شداد؟ کہاں چلا گیا نمرود؟ کہاں چلا گیا فرعون؟ یہ وہ لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ ہم زمین کے مالک ہیں، سورج ہماری مرضی سے نکلتا ہے، چاند ہماری مرضی سے نکلتا ہے، سارے لوگ ان کو چاہیے کہ ہمیں سجدہ کریں اور ہماری عبادت کریں، یہ سب کچھ کہنے والے کہاں چلے گئے؟ ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا زمین پر چلتے نہیں ہو؟ کیا تم دیکھو تو صحیح ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو تم سے پہلے تھے، ہر چیز میں تم سے زیادہ تھے، مال میں، تعداد میں زیادہ، و اشد قوتاً، قوت میں زیادہ، و آثاراً فی الارض، ان کی نشانیاں جو زمین میں ہیں ان میں تم سے زیادہ، فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، پھر ان کی کمائیوں نے ان کو کوئی بھی ان کے کام نہ آئیں۔ یہاں تک اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کو بیان فرمایا۔ آگے جو 2-3 آیتیں رہ گئی ہیں اس کے اندر اللہ پاک اس اصلی سبب کو بیان فرماتے ہیں جو نبی کی نافرمانی کا سب سے بڑا سبب رہا۔ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کی لوگوں نے نہیں مانی، حالانکہ عقل کا تقاضا تھا کہ مانی جاتی،
شرافت کا، انسانیت کا تقاضا تھا کہ ان کی بات کو تسلیم کیا جاتا۔ وہ عقل والے تھے، وہ کمال والے تھے، وہ محبت والے تھے، وہ اخلاص والے تھے، وہ شفقت کرنے والے تھے، وہ احسان کرنے والے تھے، ان کی بات ماننی چاہیے تھی۔ عقل اس بات کا تقاضا کہ پھر بھی لوگوں نے کیوں نہیں مانا، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ موٹی موٹی 4 وجہیں ہیں جو مختلف لوگوں نے اختیار کی، اور وہ 4 وجہوں میں سے کسی کے لیے 1 وجہ، کسی کے لیے 2 وجہ، کسی کے لیے 4 وجہ سبب بنی ہیں کہ وہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کا انکار کرتے رہے اور ان کی بات کو قبول نہ کیا۔ ایک وجہ تو یہ بنتی رہی کہ ضد تھی، ہٹ دھرمی تھی، دل وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا۔ اللہ فرماتے ہیں دل ان کے مانتے تھے، دل تسلیم کرتے تھے کہ نبی کی بات ٹھیک ہے، ضد تھی۔ اور ضد کیا تھی؟ ضد یہ تھی کہ نبی ان میں آگے تو ہماری قوم میں آتے تو ہم مانتے، چونکہ ہماری قوم میں نہیں آئے ہم نہیں مانتے۔ فلما جاءتهم آیاتنا قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل اللہ۔ کتنی سخت قسم کی بات اللہ پاک قرآن میں ذکر فرماتے ہیں کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو آگے سے بجائے اس کے کہ اس کو قبول کریں، یہ کہتے ہیں ہم نہیں ماننے کے جب تک یہ آیت جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے ہمارے اوپر بھی اترنی چاہیے۔ کتنی بے ڈھنگی بات ہے، نبوت جیسے آپ کو اللہ نے دی ہمیں بھی نبوت دے، یہ آیت ہمارے اوپر بھی اترے، فرشتہ ہمارے پاس بھی آئے پھر ہم مان لیں گے۔ کتنی بے ڈھنگی! یہ ہے دل مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے کہ یہ بات سچی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے اللہ کے نبی ہیں اور سارے کمالات کے مالک ہیں، لیکن صرف ضد ایسی مسلط ہوئی یہود پر، نصارہ پر، ایسی مسلط ہوئی کہ دل ماننے کے باوجود پھر انکار کرتے رہے۔ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا۔ اللہ فرماتے ہیں انکار کیا حالانکہ دل ان کے مانتے تھے، اور یہ ظلم اور زیادتی اور تکبر کی وجہ سے وہ انکار کرتے رہے۔ ایک تو نہ ماننے کا سبب جانتے ہوئے کہ سچی بات ہے، یہ ایک سبب تھا، اور یہ سبب بھی قیامت تک مختلف صورتوں کے اندر انسانوں کے سامنے آتا رہے گا۔ بہت ساری باتیں ایک انسان کا دل قبول کر لیتا ہے کہ بات ٹھیک ہے، لیکن چونکہ کہنے والا ایسا آدمی ہے جس کے ساتھ میری بنتی نہیں ہے لہٰذا میں نے نہیں ماننی۔ اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی کہ ایک آدمی دل سے بھی قبول کرے کہ ٹھیک ہے پھر بھی نہ مانے۔ تو یہ ایک ایسا سبب ہے جس کی وجہ سے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی بات کا انکار کیا گیا، اس کی وجہ ضد، ہٹ دھرمی۔ دوسرا سبب اس کا یہ بنا ہے کہ جو خواہشات ہیں، جو دنیا کی نعمتیں اور دنیا کے نقشے میں نے بنا لیے ہیں، اب اگر میں مانتا ہوں تو یہ سارے کے سارے چھوٹتے ہیں۔ یہ ایک شیطان آ کر ایک بات مسلط کرتا ہے۔ شیطان الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان ہمیشہ تمہیں فقر سے ڈرائے گا۔ جب بھی بندہ کسی دین پر چلنے کی نیت، نہیں دین پر نہیں چلنا، اللہ کے بندے چلے گا تو کھائے گا کیا؟ مر جائے گا بھوک سے۔ حالانکہ جو آج تک چلے ہیں وہ کوئی بھوک سے نہیں مرا، لیکن یہ شیطان کا ایک کام، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان ہمیشہ فقر سے ڈراتا ہے، اور فقر سے ڈرا کر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ برائی کا حکم کرتا ہے۔ تو ایک دوسرا سبب، ایک انسان سمجھتا ہے، بوجھتا ہے، جانتا ہے کہ سچی بات ہے، لیکن خواہشات اس کو مجبور کرتی ہیں کہ نہیں میں نے نہیں اس راستے پر چلنا۔ رسول پاک علیہ السلام نے بادشاہوں کے نام خط لکھے۔ ایک خط حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، روم کا بادشاہ ہرقل اس کے پاس لے جانے کے لیے۔ یہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسے حسین اور خوبصورت صحابی ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب بھی تشریف لایا کرتے انسانی صورت میں تو حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں آیا کرتے تھے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کے پاس بھیج دیا، آپ خط لے کر تشریف لے گئے۔ اس میں دعوت تھی دین قبول کرنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا۔ اب ہرقل نے جب وہ خط پڑھا ہے
اور سارے دربار والوں کو اور پادریوں کو اور سب کو اکٹھا کیا اور سب کو خط سنایا، اور اس کے بعد اس نے یہ کہا حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ اس کے بعد خط کو چوما، سر کے اوپر رکھا کہ دیکھو میں نے اس خط کا کتنا ادب کیا ہے، اور جا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دینا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کے پاؤں دھو کر پیوں۔ اتنا ادب، اتنی عزت، اتنا احترام۔ ایک پادری کھڑا تھا، کہنے لگا جناب بادشاہ سلامت، یہ وہی نبی ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے تھے؟ کہا ہاں مجھے بھی پتہ ہے یہ وہی نبی ہیں۔ کہا جی پھر میں تو قبول کرتا ہوں۔ قبول کر لیا، پادری نے کلمہ پڑھ لیا۔ بادشاہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اگر پڑھتا ہوں تو حکومت چلی جائے گی، اگر کلمہ پڑھتا ہوں حکومت چلی جائے گی۔ یہ جو خواہشات والی زندگی ہے، یہ جو مزیدار قسم کی زندگی ہے، یہ جو اتنے خادم اور غلام اور اتنا تخت اور یہ شاہانہ ٹھاٹھ باٹ ہے، یہ ساری ختم ہو جائے گی۔ اس لیے جانتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، عزت ہے، احترام ہے، خط کو چومتا ہوں، سر پر رکھتا ہوں، لیکن مانتا نہیں ہوں۔ صاف صاف انکار کر دیا۔ وہ پادری جس نے کلمہ پڑھا بعد میں اس کو بھی شہید کر دیا، اس لیے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بھی اگر ٹھیک ہے تو مانتے کیوں نہیں، پھر یہ کہا کہ نہیں وہ نہیں، ایسے کہہ کر اس کو شہید کر دیا اور انکار کر دیا۔ یہ ہے خواہشات رکاوٹ بنتی ہیں، یہ سبب بھی تھا اور آج بھی موجود ہے۔ ہم میں سے اگر ہر آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈالے تو ایک نہیں کتنے اللہ کے احکامات ہم پاؤں کے نیچے مسل دیتے ہیں صرف اس لیے کہ خواہشات چھوٹتی ہیں۔ کتنے حرام کام کرتے چلے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ جانتے ہیں سود حرام ہے، جانتے ہیں فلاں کام حرام ہے، جانتے ہیں فلاں کام حرام ہے، لیکن چونکہ ایسا چسکا منہ کو لگ گیا ہے، خواہشات کے بندے ایسا بن چکے ہیں، خواہشات کو چھوڑنا اتنا مشکل ہو گیا کہ ہم یہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم یہ کر کے پہنچیں گے کہاں۔ تو دوسرا سبب ہمیشہ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کی بات کو نہ ماننے کا یہ رہا کہ خواہشات چھوٹتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نجران ایک علاقہ تھا جہاں عیسائی آباد تھے، وہاں بھی خط لکھا۔ تو وہاں جب خط پہنچا ہے تو نجران کے 60 بندوں پر مشتمل ایک قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے سوالات کرنے کے لیے نجران سے یہ لوگ آئے ہیں، اور جب آئے ہیں تو ان میں سے 24 سردار، بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے صاحب عقل لوگ تھے، 24 سردار تھے، اور 3 وہ بندے تھے کہ ان کے بغیر ان کا کوئی مسئلہ نہیں، جب تک وہ کوئی بات نہ کہتے یہ قبیلہ کوئی کام نہیں کیا کرتا تھا، وہ بھی ساتھ تھے۔ اب یہ سفر کرتے ہوئے راستے میں 2 بھائی ہیں، ایک سواری پر بیٹھے ہیں، 60 آدمیوں کا قافلہ ہے، 2 بھائی ہیں، ایک کا نام ہے ابو حارثہ ابن علقمہ، دوسرے کا نام ہے کرز ابن علقمہ، یہ دونوں بھائی ہیں۔ یہ دونوں ایک ہی سواری پر بیٹھے ہوئے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان 60 کے ساتھ آ رہے تھے۔ راستے میں ٹھوکر لگی سواری کو، تو ابو حارثہ ابن علقمہ نے کہا تعیس الابعد، جس کا معنی بہت برا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ اللہ کرے ان کا برا ہو، یہ اس نے کلمہ کہا۔ کرز ابن علقمہ جو بھائی تھا اس نے کہا یہ لفظ تو نے کیوں کہہ دیا، یہ تو نے کیوں کہا؟ وہ ہم میں نہیں ہے، سامنے نہیں ہے، سامنے ہوتے اور پھر تم کوئی بات کہتے تو سمجھ میں آتی تھی، ان کی عدم موجودگی میں اتنی بے ڈھنگی بات، ایک بددعا کا کلمہ کیوں کہتے ہو؟ تو جب بہت اصرار کیا تو ابو حارثہ جو بڑا بھائی تھا اس نے کہا کہ میں 100% مجھے پورا یقین ہے کہ جن کے پاس ہم جا رہے ہیں، چونکہ ان کا خط جو آیا ہے، خط کا مضمون یہ ہے کہ مجھے یقین ہے کہ یہی وہ اللہ کے نبی ہیں جن کا ہم صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں، یہی اللہ کے نبی ہیں۔ کہا مانتے ہوئے پھر اتنا سخت کلمہ تو نے کہہ دیا؟ تو ابو حارثہ ابن علقمہ نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو بادشاہوں کا مال کھانے کی ہمیں عادت پڑ گئی ہے، اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے تو یہ سارا ہم سے چھوٹ جائے گا، اس لیے میں نے تو نہیں چھوڑنا۔ اور اسی پر کرز ابن علقمہ صحابی بنے ہیں، وہ جا کر اسلام میں داخل ہو گئے، بڑا بھائی محروم رہ گیا۔ ایک نہیں ہزارہ واقعات ہیں
کہ خواہشات رکاوٹ بنی ہیں انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی فرما برداری میں، اور قیامت تک یہ سبب بنتا رہے گا کہ بہت دفعہ ایک آدمی حق کو جاننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود، ماننے کے باوجود، یقین کر لینے کے باوجود صرف اس لیے اس کو اختیار نہیں کرتا کہ میری خواہشات چھوٹتی ہیں۔ اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات نصیب فرمائے۔ دوسرا سبب یہ ہوتا ہے۔ تیسرا سبب نبی کی بات کو نہ ماننے کا یہ ہے۔ پہلا سبب تو تھا، ایک سبب تھا خواہشات کا چھوٹنا، ایک سبب تھا، پہلا سبب کیا بیان کیا تھا؟ ضد۔ ایک سبب ضد تھا، دوسرا سبب خواہشات تھا، اور تیسرا سبب خود ساختہ نظریات ہوتے ہیں۔ ایک آدمی اپنے طور پر ایک نظریہ قائم کر لیتا ہے، جیسے یہود نے کہا وقالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، جنت میں جانے کے لیے یہودی بننا ضروری ہے۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہیں نہیں کہا، کہیں قرآن میں نہیں آیا، اپنے طور پر ایک خود ساختہ بات کو قائم کر لیا اور اس پر جم گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ بہت ساری چیزیں انسان خود ساختہ ایک چیز کو گھڑ لیتا ہے اور اپنی عقل میں بٹھا لیتا ہے اور اس کے حساب سے وہ اپنی زندگی گزار لیتا ہے۔ جیسے آج بہت سارے، اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے، اللہ بڑے غفور الرحیم ہے جی، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ سارا دین چھوڑ دو۔ اللہ کے غفور الرحیم ہونے کو صحابہ جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ اللہ کے نیک بندے جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ بڑے غفور الرحیم ہے؟ کیا وجہ تھی کہ ساری رات ان کی تو رونے میں گزر گئی، ہم سو بھی رہے ہیں، خواہشات بھی پوری کر رہے ہیں، اور پھر اللہ غفور الرحیم ہے جی جو چاہیں کرتے رہو، سارا دین چھوڑ دو، ساری بے دینی کو اختیار کر لو، سارا حرام کھاتے چلے جاؤ، صرف اس ایک نظریے پر اللہ بڑے غفور الرحیم۔ اس طرح کی خود ساختہ کوئی بھی چیز جو اللہ نے نہیں کہی، اللہ کے نبی نے نہیں کہی، وہ ہم سے مطلوب نہیں ہے، ہم سے اس چیز کا مطالبہ نہیں، لیکن خود ہی گھڑ گھڑا کر اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار بنا کر نافرمانی کرتے چلے جانا، یہ تیسرا سبب۔ اور چوتھا سبب جس کو یہاں بیان کیا ہے اور جو سب سے زیادہ ہوتا ہے، تین سبب تو ہیں، چوتھا سبب جو سب سے زیادہ ہوتا ہے جس کو اللہ پاک اس میں بیان فرماتے ہیں، فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ان کے پاس رسول نشانیاں لے کر آتے تھے، وہ کہا کرتے ہیں ہاں باتیں ساری ٹھیک ہیں، لیکن جو ہمارے پاس ہے اس میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، ہمیں نہیں ضرورت آپ کی ماننے کی۔ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ، جو ان کے پاس ہوتا تھا ہم اس پر مطمئن ہیں۔ افلاطون، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بندہ، بہت بڑا سائنسدان اور بہت بڑا عقل مند اور بڑا سمجھدار تھا افلاطون۔ اس کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ایک دفعہ پہنچا اور پہنچ کر کہنے لگا کہ جی میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تیر چلانے والے ہوں اور جتنے حادثات دنیا میں پیش آتے ہیں یہ وہ تیر سے نکلی ہوئی مصیبتیں ہیں، اللہ مصیبتیں دینے والے ہوں، بندوں پر مصیبتیں آتی ہوں، اگر کوئی بچنا چاہے تو کیسے بچ سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا تو آسان سا طریقہ ہے کہ تیر مارنے والے کے پاس پہنچ جاؤ تو بچ جاؤ گے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کے پاس پہنچ جاؤ، تمہارے اوپر کوئی تیر نہیں چلے گا۔ تو سوچ میں پڑا اور کہنے لگا کہ ہاں لگتا یہی ہے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن آپ کی تعلیمات سیدھے سادے بندوں کے لیے، میں تو چونکہ بہت بڑا عقل مند ہوں، مجھے آپ کی تعلیم کی نہیں ضرورت۔ مانا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن چونکہ میں بہت پڑھا لکھا آدمی ہوں اور میرے پاس بہت کچھ ہے، آپ کی تعلیمات ہوں گی دیہاتیوں کے لیے، آپ کی تعلیمات ہوں گی سیدھے سادے ان پڑھ لوگوں کے لیے، ہم پڑھے لکھے بندے ہیں، ہم سائنس کو جانتے ہیں، ہم فلکیات کو جانتے ہیں، ہم طب کو جانتے ہیں، ہم دنیا کو جانتے ہیں، ہم زمین کے نیچے کیا ہے اس کو جانتے ہیں، ہم آسمانوں پر کیا اس کو جانتے ہیں، لہٰذا ہمیں نبی کی بات ماننے کی ضرورت نہیں۔ یہ وہ سبب ہے جو سب سے زیادہ انسانوں کے اندر آیا۔ اسی طریقے سے سقراط، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ کسی نے اس کو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اگر آپ ان کی زیارت کرتے تو اچھا ہوتا۔ تو سقراط نے صاحب کہا ہاں ٹھیک ہے ہوں گے، لیکن میری عقل بھی ان سے کوئی کم نہیں ہے، میں بھی بڑا عقل مند ہوں، مجھے نہیں ضرورت ان کے پاس جانے کی۔
یہ افلاطون اور سقراط اس زمانے میں نہیں، یہ ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ ہم نے خود اپنی چھوٹی سی زندگی کے اندر یہ ساری چیزیں دیکھیں۔ دیہاتوں میں گئے، لوگوں نے کہا ہاں جی آپ جو ہے نا آپ کی محنت بڑی اچھی ہے، ان لوگوں کو بتائیں کہ غسل کیسے کرنا چاہیے، اچھے کپڑے کیسے پہننے چاہیے، زندگی کیسے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اس کے مستحق یہ دیہاتی لوگ ہیں، ہم نہیں ہیں۔ ہم بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمیں نہیں ضرورت دین پر چلنے کی۔ یہ وہ ایک بیماری ہے جو شروع سے چلی ہے، آج تک موجود ہے۔ اسی کو اللہ فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ یہ دنیا کو تو بہت جانتے ہیں، آخرت کا ککھ نہیں ان کو پتہ، کچھ بھی نہیں پتہ۔ قبر میں کیا ہونا ہے اس کو نہیں جانتے، قبر میں کون سی چیز کام آنی ہے اس سے بے خبر ہیں۔ وہاں جتنا بڑا ڈاکٹر ہو، لیکن جب قبر والے عمل نہیں لے کر گیا تو اس کا کیا کرنا ہے، اس کی ڈاکٹری تو فیل ہو گئی وہاں۔ ایک آدمی جتنا چاہے بڑے سے بڑا سائنسدان ہو، جب اس کے نامہ اعمال میں کچھ نہیں ہے تو کیا کرنا ہے اس کی سائنسدانی کو۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ یہ ایک مرض ہے، ایک بیماری ہے، ایک جھوٹا وہم ہے، گمان ہے جو بندے کے دماغ میں ہوتا ہے کہ میں چونکہ بہت عقل مند، پڑھا لکھا، سمجھدار ہوں۔ نبی کی تعلیمات دیہاتی لوگوں کے لیے ہیں، ان پڑھ لوگوں کے لیے ہیں، سیدھے سادے بندوں کے لیے ہیں، شلوار پہننے والے لوگوں کے لیے ہیں۔ ہم تو پتلون پہننے والے لوگ ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے نبی کی بات کی۔ یہی وہ بات ہے جو ہر زمانے کے اندر رکاوٹ بنی، اور بھی بہت ساری چیزیں رکاوٹیں بنی ہیں، لیکن سب سے زیادہ یہ بن اس لیے اللہ پاک نے آخر کے اندر اس آیت شریفہ کو بیان فرمایا جو ساری صورت شریفہ کا خلاصہ ہے۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ۔ جب بھی رسول دلائل لے کر آتے ہیں، نشانیاں لے کر آتے ہیں، تو وہ آگے سے کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس جو ہے ہم اس پر راضی ہیں۔ یہی کہا تھا شداد نے جب نبی نے کہا کہ آپ میری بات کو مان لو۔ کہا جی مجھے ملے گا کیا، میرے پاس تو ہر چیز موجود ہے، حکومت میرے پاس ہے، مال میرے پاس ہے، خزانے میرے پاس ہیں، غلام میرے پاس ہیں، خادم خدمت کرنے والے میرے پاس ہیں، بیویاں میرے پاس ہیں، کون سی چیز کی کمی ہے؟ آپ مجھے کیا کہتے ہو کہ میں مان لوں گا تو مجھے ملے گا؟ کہا بھائی ہم تجھے جنت بتاتے ہیں، جنت ملے گی۔ کہا اچھا وہ کیا ہوتی ہے؟ نبی نے بتایا جنت ایسی ہوتی ہے، ایسی نعمتیں ایسی۔ کہا اچھا اگر یہی دینی تو میں یہ یہاں بنا لیتا ہوں، اگر آپ کہتے ہو جنت ملے گی، جنت بھی یہاں بنا لیتا ہوں، پھر تو مجھے نہیں نہ چاہیے ہوگی آپ کی فرما برداری۔ جنت بنائی، اور وہ اللہ کا پھر نظام ہے کہ وہ دیکھ نہ سکا، لیکن یہ کیڑا تو تھا نا اس کے دماغ میں کہ ہمیں نہیں ضرورت، یہ آپ کی محنت کی ضرورت ہوگی ان پڑھوں کو، آپ کی محنت کی ضرورت ہوگی دیہاتی لوگوں کو، سیدھے سادے بندوں کو، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں ہمیں نہیں چاہیے۔ یہ اللہ پاک بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی رسول آئے، رسولوں کی بات کو رد کر دینا اور انکار کر دینا۔ فرحوا بما عندهم من العلم، اس لیے کہ جو ہمارے پاس ہے ہم اس پر راضی اور خوش ہیں، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ وہ نبی کا مذاق کرتے رہے اور یہی مذاق الٹا ان کے اوپر پڑ گیا۔ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ، یہ اسی طرح زندگی گزارتے رہے یہاں تک کہ جب ہماری پکڑ آ گئی، پکڑ سے مراد موت کا وقت بھی ہے، پکڑ سے مراد وہ فرشتے بھی ہیں جو عذاب والے آتے ہیں جان نکالنے کے لیے، جب وہ سامنے آ گئے پھر چیخنے لگے آمنا باللہ وحدہ، ہم ایک رب کو مانتے ہیں، وکفرنا بما کنا بہ مشرکین، اور جو ہم شرک کرتے تھے سب کو چھوڑتے ہیں۔ اس وقت کیا فائدہ؟ فلم یک ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، جب ہمارے آئے ہوئے عذاب کو دیکھ لیا تو اب ان کا ایمان ان کے لیے نفع مند نہیں ہے۔ وقت تھا اللہ پاک غیب کا ایمان جو ہے اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اخیر میں جب فرشتوں کو دیکھ لیا تو فرعون جیسا مان گیا تھا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ فلم یک ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، توبہ بھی اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک آخری حالت ما لم یغرغر، جب غرغرے کی حالت آ جاتی ہے اور نسا کا وقت آ جاتا ہے اور فرشتہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اس وقت توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، اس وقت ایمان بھی قبول نہیں ہوتا۔ بہت بڑا وقت ہوتا ہے، اس سے پہلے بندہ توبہ کرے اللہ پاک فوراً قبول فرماتے ہیں۔ جتنے چاہیں گناہ کر لیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اللہ فوری طور پر قبول فرماتے ہیں۔ اور جب دیکھ لیا اس کے بعد اتنے آنسو بندہ بہائے گا، اتنے آنسو بہائے گا، اتنے آنسو بہائے گا کہ اس میں کشتیاں چل سکتی ہیں لیکن وہ کسی کام کے نہیں ہوں گے کہ دیکھنے کے بعد آنسو بہائے۔ فلم یک ینفعہم
ایمانہم لما رأوا بأسنا، ان کا ایمان ان کے لیے نفع مند نہیں ہوا جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری ایک سنت ہے، قانون ہے، عادت ہے جو ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے، ہم اس کو نہیں بدلتے۔ وہ سنت یہی ہے کہ ایمان بالغیب ہوگا، ہم قبول کریں گے، توبہ ہوگی، ہم اس کو قبول کریں گے، لیکن جب نزع کا وقت آ جائے اور جب فرشتے نظر آ جائیں اور آنکھوں سے دیکھ لیا جائے، اس وقت نہ ایمان قبول نہ توبہ قبول۔ یہ ہماری وہ عادت ہے جو ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور گھاٹے میں پڑ جاتے ہیں اس وقت آ کر کافر لوگ۔ اپنے آپ گھاٹے میں تو شروع سے تھے، لیکن ہمیشہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم بڑے نفع میں ہیں، ہم بڑے کامیاب ہیں، ہم بڑے بہترین زندگی گزارنے والے ہیں، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو ان کا گھاٹا، ان کی مصیبت، ان کی ذلت، ان کی رسوائی، ان کی ناکامی کھل کر ان کے سامنے آ جاتی ہے۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں 100% اپنی فرما برداری کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم۔ جزاک